عباسی معاشرے میں خلیفہ، اس کے خاندان، اشرافیہ اور وزراء کے طرز زندگی میں نمود و نمائش اور شان و شوکت کو بہت دخل تھا۔ وہ عالی شان خوبصورت محلات میں رہتے تھے جو انتہائی پیش قیمت سامان آرائش سے مزین ہوتے تھے، اور فرنیچر میں بڑے بڑے صوفوں، کرسیوں اور قالینوں کا رواج تھا۔ بیش قیمت قالینوں پر گو تکیے لگا کر بیٹھنے کا رواج زیادہ تھا۔ محلات کا فرنیچر بہت زیادہ پرتکلف ہوتا تھا، جس میں قیمتی ہیرے جواہرات تک جڑے ہوتے تھے۔ خلیفہ مستعین باللہ کی والدہ نے فرمائش پر ایک ایسا قالین تیار کروایا تھا جس پر 13 کروڑ درہم لاگت آئی تھی، اور اس میں مختلف جانوروں کی سنہری تصاویر بنائی گئی تھیں جن کی آنکھوں میں قیمتی موتی جڑے ہوتے تھے۔ عباسی دور میں گوشت، چاول، روٹی اور مچھلی مسلمانوں کی عام غذا تھی۔ اس کے علاوہ پلاؤ، کباب اور زردہ خصوصی غذاؤں میں شامل تھے۔ اونچے طبقے میں کھانا گول تشتریوں میں اور چھوٹی چھوٹی میزوں پر چنا جاتا تھا۔ چمچ، چھری اور کانٹے کا عام رواج تھا۔ شربت اور فالودے کا استعمال بڑے شوق سے کیا جاتا تھا۔ عباسی معاشرے کے اعلیٰ اور سرمایہ دار طبقے میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ ملکہ زبیدہ اپنے کھانے کی میز پر سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن دیکھنا تک پسند نہ کرتی تھی۔ عام معاشرے میں لوگ سادگی پسند تھے اور لباس اور خوراک کے معاملے میں سادگی اور میانہ روی کو ترجیح دیتے تھے، اور اطمینان اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ شراب نوشی عباسی دور کے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ البتہ کچھ لوگ نبیذ کا استعمال کرتے تھے جسے علماء کے ایک طبقے نے حلال قرار دے رکھا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد اور اشرافیہ شراب اور موسیقی کی محفلیں منعقد کرتے تھے جن میں ان کے احباب شرکت کرتے تھے۔ حماموں کا رواج عام تھا۔ اس زمانے میں صرف بغداد میں ہی حماموں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ ان حماموں سے تفریحی کلبوں اور عشرت قدوں کا کام لیا جاتا تھا۔ حماموں میں عورتیں بھی جاتی تھیں، لیکن ان کے لیے خاص دن مقرر تھے۔ مسلمان عیدین، شب برات، عید میلاد النبی جیسی اسلامی تقریبات بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ خوشی کی تقریبات میں شطرنج اس دور کا مقبول ترین کھیل تھا۔ یہ کھیل نوشیروان عادل کے دور میں برصغیر پاک و ہند سے ایران میں پہنچا اور جلد ہی اسلامی معاشرے کے مقبول ترین مشغلے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ چوگان، سولجان اور جرید، گھڑ دوڑ اور شکار اس معاشرے کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ خلیفہ معتصم ان کا بہت دل دادا تھا۔ شکار میں چیتے، کتے اور باز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں باز رکھنے کا رواج اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔